بہرحال وقت گزرتا جا رہا ہے. لوگ نہیں سمجھ رہے, ممبروں سے آواز ہماری نہیں اٹھ رہی. دو طبقے ہیں قرآن اور اللہ کو ماننے والے. کتنے؟ ایک وہ طبقہ ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے, رسول اللہ کو بھی مانتا ہے اور سارے معاملات کو مانتا ہے, لیکن جو معاملات عملی طور پہ کرنے ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق کرتا ہے. اس کو قرآن کو پتہ نہیں ہے. اب یہ جو نعرے لگا رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی, کیا یہ مسلمان تھی یا کافر تھی؟ مسلمان تھی. سکھ تو نہیں تھی, مسلمان تھے نا سارے, بالکل مسلمان تھے. لیکن ان کی مسلمانی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا, جو اس کے احکامات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئے ہیں, ان کو ہم نہیں مانتے, ہم اپنی مرضی چلائیں گے, ہیں ہم مسلمان. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ چلے جائیں امریکہ میں, آپ چلے جائیں فرانس میں, آپ چلے جائیں سعودی عرب میں, کسی بھی دوسرے ملک میں چلے جائیں, وہاں جو قوانین ہے وہ ملکی قوانین, ان کے ملکی قوانین کے مطابق عمل کریں گے یا پاکستان کا قانون چلاؤ گے؟ بولے ہیں کیوں جی؟ قانون جو ان کا قانون ہے نا ان پہ آپ نے چلنا ہے. آپ اپنی مرضی بھی نہیں چلا سکتے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا قانون یہ نہیں ہے, ہوتا ہے ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا جی. یہاں جو غیر ملکی آئے گا وہ کس قانون پہ عمل کرے گا؟ وہ پاکستان کا قانون. آپ کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو وہ جو میزبان ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے یا اپنی مرضی آپ چلائیں گے؟ اس نے آپ کو بٹھایا ادھر, آپ جناب اس کے اندر کمرے میں گھس جائیں جی, وہ بٹھا کے جائے ادھر, آپ مطلب ہے یہ اصول کے بھی خلاف ہے, اخلاق کے بھی خلاف ہے. میزبان کی تابعداری کرنا اور میزبان کی بات ماننا, میزبان جو کہے گا اس کے طریقے کے مطابق جو جائز بات ہے وہ مانیں گے آپ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رسول کی کائنات ہے, یہ ساری اللہ نے ہمیں بنایا ہے, تو ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود, قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود, حضور سرکار دو عالم کی ذات کو ماننے کے باوجود پھر یہ کہیں کہ نہیں, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دین کو, والذی وہ رب, وہ ذات جس نے بھیجا رسول کو, ارسل رسولہ بالہدی, ہدایت دے کر, ودین الحق, اور دین حق دے کر, ہدایت دے کر دین حق دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, اور بذریعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پورے کا پورا ظاہر کر دیا جائے گا. حضور کے ذریعے پورا دین ظاہر ہو گیا. دین کی الف سے لے کر یہ تک ہر چیز کو میرے آقا نے کیا کر دیا؟ واضح کر دیا, امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا. اب اس میں کمی بیشی کی ضرورت ہے, ٹھیک. اور فرمایا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں یہ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ دین محمدی میں غالب کر کے رہوں گا. یہ اسپیسیفک دین ہے, اسپیشل دین ہے, عام نہیں ہے. یہ جتنے ادیان پہلے آ کر ہو چکے ان تمام ادیان پر غلبہ کس کا ہوگا؟ اسلام. سمجھ آتی؟ ہماری شکل میں کھوتے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں چرچ میں نماز پڑھی ہے میں نے, اور کسی دین کو کسی دین پر فوقیت, کتنا یہ کفر ہے بھائی, یہ کفر ہے. اب اچھا, اب آپ جب بات کریں گے
وہ کہیں گے دیکھو جی ہمیں جینس کہاں لگتی پھر آخر کی سب جینس بھائی تو آتے ہی نہیں تھے سکھانا. تو اس لیے ایک وہ دیندار لوگ ہیں جن کے دین کی ٹرانسلیشنیں، جن کا مطمع نظر وہ اپنے ذہن کے مطابق ہے، یعنی کہ شیطان کے مطابق. اور ایک وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جو آپ لوگ ہیں، ہماری مائیں ہیں، جن کو یہ علم ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے، حقیقت وہی ہے جو اللہ رسول کی قرآن کی. جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ذرا یہ یہاں آپ غلط ہے، وہ کہتے ہیں جی کیوں، یہ دین کے خلاف ہے، وہ فوراً کیا کرتے ہیں اس رستے کو چھوڑ. ابھی 4-5 دن پہلے ایک اشرف صاحب ہے، پٹھان ہے شاہ، اس نے ایک وہ لگائی شیئر کی کہ اس دفعہ آج بہت تھوڑے لوگ کریں گے. اس نے آج کیا لگایا پتہ نہیں کتنے لاکھ ہزار یہاں سے پاکستان سے جاتا تھا حج پر، وہ سارے پیسے اکٹھے کریں حج کی پیسوں کو کیا کر دیا جائے، ہر بندہ اپنے اپنے طور پر جو حج پہ نہیں جا سکتا وہ حج کے پیسوں کو کسی غریب کی شادی کروانے پر کیا کر دے. اور کہنے لگا وہ اس کو پتہ نہیں کتنے حج کا ثواب ہے، پہلے 8-10 حج بتائے، کتنے لاکھ بچوں کی شادی ہو جائے گی اور لوگوں کو ہزاروں حج کا کیا مل جائے گا. اب میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا پہلے تو یہ بتائیں شادی سے حج کا تعلق کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث ہے ایسی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ حج نہیں کرنا، قربانی نہیں کرنی، کسی بچی کی کیا کرا دو. ایک بڑا آسان سا نسخہ ہے. دوسری بات میں نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ مفتی ہیں، آپ علامہ ہیں، آپ عالم ہیں، برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس میری اصلاح کرنے میرے علم میں یہ بات نہیں ابھی تک کہ حج کا پیسہ، قربانی کا پیسہ کسی کو اللہ واسطے دے کر ہم کیا کر لیں، ثواب حاصل کر لیں. ہمارے علم میں یہ ابھی تک وہ بندہ کوئی سارے اس نے جناب میرا خیال ہے چند گھنٹے کے بعد مجھے وہ واپس اس نے جواب دیا. اس نے کہا سوری جی میرے پاس کوئی دلیل نہ، میں علامہ نہ مفتی. اچھا میں نے جان کے پھر اپنا وہ نام کے ساتھ یہ صرف ظاہر نہیں لکھا، میں نے علامہ ظاہر صدیقی لکھا تاکہ اس کو یہ پتہ لگے کہ یہ کوئی عام بندہ اعتراض نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے عام بندہ اعتراض کرے تو جواب کوئی اور ہوگا، پھر تو بڑا عالم آنا. اس کے بعد پھر وہ بات بگڑ جاتی ہے. اگر میں کہوں کہ میں تو ہوں تو کیا کہ ہوئے گا. تو میں نے پہلے ہی ایک اس کے طور پر حکمت عملی کے طور پر اپنے نام کے ساتھ نیچے علامہ ظاہر صدیقی اور آپ اچھی زبان استعمال کریں، وہ ایک دم ڈنڈے نہ مارنے کے اوپر. پہلے یہ دیکھو کہ کیا اس نے یہ کوتاہی سے ہوا ہے، اس کی غلطی ہے. اس کو ایک اچھی زبان پہلے السلام علیکم کہنا جو طریقہ کار ہے. اس کے بعد جب آپ سلام کسی کو کر دیتے ہیں نا، آدھے سے زیادہ معاملہ تو وہی حل ہو جاتا ہے. اس میں دو کیفیتیں ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے اس پر رحمت آتی ہے، دوسرے جب اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے فرشتے اس پہ سکینہ نازل کرتے ہیں، دل کا غصہ اس کا ویسے کیا ہو جاتا ہے. اس نے فوراً مجھے جواب، تو نے کہا نہیں جناب میرے پاس کوئی نہیں اور مجھے علم نہیں تھا، میں تو ایک اچھی بات کو سمجھتے ہوئے میں نے کہا نہیں اچھی بات بھی وہ اچھی ہوگی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ ہوگی، جو اس کے مخالف ہوگی وہ اچھی بات بھی اچھی بات ہے. اور یاد رکھیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ مسجد اور سیمنٹ کی گولی دینے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ واسطے کسی کو کیا کھلا دیں بھوکے کو، تو اسی ایک بات پوچھے آپ، چاہے وہ فیس بک پہ ہو یا اسے کہیں جناب آپ ہمیں ایک بات بتا دیں، ہم نے آپ کی بات مان لیا، مان گئے آپ کی بات، ہم آپ کی بات ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ فتویٰ مصطفیٰ کا ہے.
کیا دور رسالت معاب میں سرکار دو عالم نے کسی مسجد کو پیسوں بنانے کی بجائے وہ پیسہ کہاں دے دیا؟ شادی میں؟ یا یہ کوئی فتویٰ ایسا ہے کہ قرآن کی آیت، کوئی سورت، کوئی حدیث ہے؟ دیکھنا آپ کے پاس دلیل کے لیے قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی نبی پاک کی ذات کے علاوہ کچھ ہے؟ سمجھ آ گیا؟ تو جب آپ دلیل دیں گے تو آپ کہیں گے بھائی میں نے تو قرآن سے یہ بات آیت پڑھی اور یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، یا یہ مفہوم ہے حدیث کا، یا میں نے فلاں عالم سے سنا ہے۔ یہ آپ کے عالم نے بھی یہ بات نہیں کہی، آپ کے علامہ نے بھی نہیں کہی، مفتی نے بھی نہیں کہی، آپ اپنے آپ سے کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ تو اسے کہیں کہ ہمیں دلیل دے، کیا دے؟ ظاہر سی بات ہے دلیل تو اس کی کہیں بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس پر جواب دیا تھا ایک اور جگہ، میں نے کہا کہ بیٹی کی شادی پر 10 لاکھ کا لہنگا بنانے کی بجائے بنتی ہے نا 10 لاکھ 10 لاکھ کا لہنگا بنانے کی بجائے لہنگا آپ سستا سا خرید لیں، باقی ہے جی چلو لاکھ روپئے کا لہنگا لے لو نا، باقی کتنے بچے گی کہ 5 کا لہنگا ہے 50 کا لہنگا تو باقی پیچھے کتنے بچے؟ پر 5 لاکھ کتوں یہ میں غلط نہیں کہہ رہے، بڑھتے نہیں سے اتنے لگ رہا کہ بڑھتے نہیں اتنے ہے جی، بڑھتے نہیں 50,000 کا لہنگا لے رہا پیچھے 5 لاکھ کی کتنے بچے؟ ایک کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی غریب تک کوئی جو بھی مدد کرنی ہے کر دو۔ میں کہ جی تم پرائیڈو 4 رکھی ہیں انہوں نے ایک ویچ دے، ایک ویچ کے غریباں کی کر دے مدد۔ یہ جو تم موبائل رکھا ہے 1.5 لاکھ روپے کا، یہ تیرا 10,000 کا بھی تو لگ سکتا ہے نا موبائل، یہ کم کیوں ہی دینا ہے اس نے، یہ گھٹ کر دے۔ یہ جی تو سگریٹ پینا ڈن دے دے اور اس کے جڑے بڑے بڑے ہیں جی ٹھیک ہے گولڈ لیف یا جو بھی یہ تھوڑے نہ پی ذرا، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ یہ کیا کرتے؟ مدد کرتے کسی کی جی۔ یہ جب تو نے اپنے بچوں کو آئس کریم کھلانے جناب کہتے جی آئس کریم کھاؤ، اتنے جناب ایک کے باری جا کے 5-10 ہزار روپیہ کی ہو جاتا ہے۔ میک ڈونلڈ میں جائیں اگر آپ اپنے بیوی بچے 2-4 بندوں کو لے کر، کیا 5,000 سے کم لگیں گے؟ میری بات سنا، اتنے لگ جائیں گے، کرایہ بھی ڈالو، پیٹرول ڈالو، اس سے زیادہ ہی لگ جائے۔ وہاں تجھے نہیں خیال آیا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ پیسے میں کس کو دے دوں؟ ہم گھر میں کوئی کھا پی لیں، ٹھیک ہے بھائی یہ جواب دیا کریں، یہ شیطانی چنگل ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کو اللہ رسول کو مانتا ہے، ہمارے سامنے ہے، اور ہم کہتے ہیں یار یہ کیا وجہ ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ ہے تو مسلمان، لیکن یہ مسلمان جعلی مسلمان ہے۔ 2 قسم کا کفر ہوتا ہے۔ کتنے قسم کا؟ 2 کفر کتنے قسم کا ہے؟ 2 قسم۔ ایک کفر جلی ہے اور ایک کفر خفی ہے۔ یہ جو بندے ہیں اصولی طور پر کفر خفی کرتے ہیں، کہتے مان رہے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں ماننی۔ قرآن کہتا ہے کہ پردہ کرنا ہے آپ نے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہنے یہ نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے شوہر کی تابع داری کرنی ہے، حدیث کہتی ہے، دین کہتا ہے، یہ کہتی ہے ہم نہیں، ہمارا کیا تعلق ہے؟ شوہر ہم نے رکھنا ہے، شوہر ہم نے شادی کر لی ہے، لیکن اب شوہر کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم سے پوچھے۔ یہ جو خالد صاحب ہے جی، یہ بیچارہ نہ یہ پوچھ سکتا ہے نہ بیگم کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ معلوم اگر شاید میری مرضی ہے
تو تیری مرضی تو اس وقت ختم ہو گئی تھی جب نکاح پڑھاتے ہوئے تو نے کہا تھا مجھے قبول ہے. تیری مرضی کیا ہو گئی تھی؟ سمجھو مسئلہ سمجھو. جب آپ نکاح پڑھتے اور مولوی صاحب جا کر بچی سے کیا لیتے ہیں؟ پہلے لڑکے سے اجازت لیتے ہیں لڑکی سے؟ لڑکی سے. ٹھیک ہے. وہ اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے فلاں بندہ فلاں نام کا فلاں کا بیٹا اتنے مہر کے عوض مجھے اپنے نکاح میں. ٹھیک ہے. وہ آ کے اسلام کرتے ہیں. مولوی صاحب بھی یہاں بھائی جو وکیل کہتا ہے یہاں بھائی تم نے سنا ہے, لوگوں کو سنایا جاتا ہے, گواہ کو پیش کیا جاتا ہے, بھائی یہ بندہ فلاں فلاں جو ہے یہ تیری وہ فلاں عورت جو ہے لڑکی اس نے اتنے مہر کی اپنے نکاح کا اس کو وکیل بنایا ہے, اپنے نکاح کی اجازت دی ہے, اور یہ بندہ اپنی اس موکلہ کو تیرے نکاح میں دے اور تو قبول کرتا ہے. وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ایڈی مصیبت ایوی کی تھی 50 براتی لے آیا ایڈی ایڈیا گڈیاں میں لایا ایڈے باجے میں بڑا بجائے ایوی مصیبتیں نہیں میں پائی ایڈی اتنا خرچہ کرتا ہے. خیر بات یہ ہے کہ وہ نکاح ہو جاتا ہے. اچھا نکاح میں سب سے پہلے اجازت کس کی ضرورت ہے؟ لڑکی. شریعت میں پہلے لڑکی کی جائے. بلکہ یہی نہیں دنیا کے کسی خطے میں سکھوں کی بھی شادی ہے, ہندوؤں کی بھی دیکھیں. ہاں وہ مطلب آپ کہہ دیں گے ہمیں تو قبول ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں قبول, لڑکی والے کہہ نہیں, پھر کیا کرو گے؟ بات یہ ہے کہ وہ شریعت نے اس کا حق پہلا رکھا ہے. وہ کہے نا نہیں این موقع پر نکاح مثال جہاں بیٹھا ہوا ہے, ہم تو ایک دفعہ ہوا بالکل سارے بیٹھے ہوئے, تو دوسرا نکاح تو بچے کا پڑھی لکھی لڑکی, وہ میرے پاس آیا اس کا باپ اور بھائی کار نکال ادھر آئے تو وہ کڑکی میں کھڑی تھی تیل بولتے ہوئی پیٹرول کا صاحب وہ صاحب نے وہاں کو نہیں کر دیا. تو میں نے کہا بھائی آپ کیوں زبردستی کر رہے ہو, کوئی اور نہ ہو. کہنا جی تھی سمجھاؤ, میں کہ میں نہیں سمجھاؤں, میں کیا سمجھاؤں, سامنے کو سمجھ تو آ نہیں سکتے. تو اس کی اجازت کی. اس کے بعد طلاق کے لیے مرد کا حق, اس نے مرد کو حق دے دیا. ہاں کہتا ہے اب تمام تعلقات کی نوعیت مرد کے پاس, اور وہ یہ مسائل آپ نے سنے کہ کیا کیفیت ہے, شریعت کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے, حدیث و قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر وہ عورت مرد کو انکار کرے کیا کہتی ہے, اس پر کتنی کلانتیں پڑتی ہیں. جی اس کی یہ خدا نہ خواستہ شہوت یا یہ کوئی شیطانی معاملہ نہیں ہے, اس کی حکمتیں ہیں. اگر وہ آپ اس کو جانتے ہیں تو اس سے کیا کیا مسائل اور مصیبتیں اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. بندے کا ذہن بگڑ سکتا ہے, بندہ غلطی کی طرف جا سکتا ہے, حلال سے حرام کی طرف مڑ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں. خیر ایک تو یہ طبقہ, دوسرا طبقہ جو اللہ رسول کی مانتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ جو اللہ رسول نے کہا وہ حق ہے, اور اس پہ چلو 100% نہ صحیح 100% 75% عمل بول رہا, یہ 1% بھی عمل نہیں کر رہے, یہ صرف نام لے رہے ہیں اسلام کا. ان کی ساری باتیں دیکھنے آؤ. وہ لڑکے اب وہ جو جلوس نکلتا ہے وہ ان سے جب انٹرویو کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے کہ جی میری بہن وردی ہے اس نے پھر آگے سے سوال کیا میں کیا وہ دہراؤں, تو انہوں نے کہا جی میرے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا کوئی مار دیا لڑکا اس طریقے سے, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا معاملہ. یعنی آپ کون سی ترغیب دے رہے ہیں اس معاشرے کو, کس معاشرے میں ضم کرنا چاہتے ہیں. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگ
اس معاشرتی مصیبت سے یورپ میں جان چھڑا دیا ان کے لیے کیا ہو گیا؟ وہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ تنگ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں وہاں میں پھر ایک بات کروں، انگریز سے لڑائی